किसी भी हीरो की फिल्म हो, वो हीरो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो या आमिर खान हो या कोई भी हीरो हो, उसकी फिल्म देखना। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस वक्त हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। आप जानते हैं कि दुनिया फिल्म के अंदर एक से बढ़कर एक फिल्म आती रहती है और बॉलीवुड के अंदर बहुत सारे ऐसे हीरो हैं जिनके नाम से फिल्म चल जाती है। अगर उसकी कोई फिल्म आती है तो सिर्फ उसके नाम से वो फिल्म आगे बढ़ जाती है और सुपरहिट हो जाती है। मिसाल के तौर पर आप देखिए, सलमान खान ये एक बड़ा सा नाम है बॉक्स ऑफिस पर, और बॉलीवुड की दुनिया के अंदर सलमान खान का एक बड़ा सा नाम है। इसी तरीके से आमिर खान है, इनका एक बड़ा सा नाम है। अगर सलमान खान की कोई फिल्म आती है, आमिर खान की कोई फिल्म आती है, तो वो फिल्म आमिर खान के नाम से और सलमान खान की फिल्म सलमान खान के नाम से सुपरहिट हो जाती है, बॉक्स ऑफिस पर छा जाती है और लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेती है। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान कहलाते हैं। शाहरुख खान को किंग खान का लक़ब दिया गया है और इस वक्त बॉलीवुड के अंदर शाहरुख खान किंग खान कहलाते हैं। आप जानते हैं, जो लोग फिल्म से दिलचस्पी रखते हैं और जो लोग फिल्म देखना पसंद करते हैं और फिल्म की हर एक कहानी को गौर से देखते हैं और उसके अंदर जो फाइटिंग होती है उसको देखते हैं, उसके अंदर जो कहानियां होती है उसको दिलचस्पी से देखते हैं। बाज लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनको बाज हीरो के साथ इतनी मोहब्बत हो जाती है और बाज हीरो के इतने ज्यादा वो फैन हो जाते हैं कि उसके फिल्म के आने का इंतजार करते रहते हैं कि उसकी फिल्म कब रिलीज होगी, कब उसकी फिल्म आएगी। सलमान खान है, आमिर खान है, शाहरुख खान है, इनके जो फैन पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं। सिर्फ हिंदुस्तान ही के हीरो नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के अलावा आलम के अंदर इनकी फिल्में चलती है, इनके चाहने वाले फैन पाए जाते हैं। इस वक्त शाहरुख खान की फिल्म डंकी आने वाली है। जो लोग फिल्म देखते हैं और दिलचस्पी रखते हैं, तो उन लोगों के दरमियान शाहरुख खान की फिल्म डंकी का बहुत ही ज्यादा शोर पाया जा रहा है, चर्चा पाया जा रहा है। उनके शायकीन देखने के लिए तैयार है, बेताब है और वो फिल्म जुमा के दिन रिलीज होने वाली है। बात यह है कि हम आपको आगे चलकर ये बताएंगे कि डंकी फिल्म किस कहानी पर बनाई गई है, इसके अंदर क्या क्या सीन है और क्या क्या रोल और किरदार अदा किया गया है, इससे पैगाम क्या देना चाहते हैं, इस पर हम तफसीली रोशनी आगे जाकर डालेंगे और ये भी बताएंगे कि फिल्म देखना शरअन जायज है या नाजायज है। मुसलमान लोग और मुस्लिम तबका जो लोग फिल्म देखते हैं और दिलचस्पी रखते हैं और उनके लिए एडवांस टिकट बुकिंग करा लेते हैं और महीनों उसका इंतजार करते हैं, तो क्या मुसलमानों के लिए फिल्म देखना जायज है? क्या ऐसा भी मसला है शरीयत के अंदर कि जो मुस्लिम हीरो है उसकी फिल्म देख सकते हैं और जो गैर मुस्लिम नॉन मुस्लिम है हम उसकी फिल्म नहीं देख सकते? शरीयत के अंदर क्या इसकी गुंजाइश है? हम इस पर भी आगे चलकर तफसीली रोशनी डाले रहेंगे, इसलिए हम अपने नाजरीन से दरखास्त करते हैं कि हमारी वीडियो को आप आखिर तक देखें। मुअज़्ज़ज़ नाजरीन,
شریعت کے اندر، اسلام کے اندر فلم دیکھنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے، شرعاً ناجائز ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے اندر فائٹنگ دیکھتے ہیں، مار پیٹ دیکھتے ہیں، اور اس سے ہم اپنے اندر کچھ سیکھنے کا جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ لوگ بھی جان لے کہ فلم کے اندر مار پیٹ دیکھنا یا فائٹنگ دیکھنا یہ ناجائز ہے، شروع سے فلم دیکھنا ہی ناجائز ہے، تو آپ فلم کے اندر کی چیزیں کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ فلم دیکھنا کیوں ناجائز ہے؟ شریعت کیوں منع کرتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فقہائے کرام سختی کے ساتھ کیوں منع کرتے ہیں؟ اور فلم کو ناجائز قرار دینے پر سارے علماء کرام کا اتفاق ہے اور اجماعی مسئلہ ہے۔ فلم دیکھنے کو ناجائز قرار دینے کی چند وجہ بیان کی جاتی ہے۔ ان میں سے ایک وجہ وہ موسیقی ہے کہ فلم کے اندر موسیقی پایا جاتا ہے، میوزک پایا جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ فلم کے دیکھنے کے حرام ہونے کی یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے اجنبی عورتوں کو دکھایا جاتا ہے، بے پردگی ہوتی ہے۔ ہم آپ کو یہاں پر یہ بھی بتلاتے چلے کہ آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے جو فلم آتی تھی، باکس آفس پر آتی تھی، چاہے جو بھی ہیرو ہو، اس کی جو فلم آتی تھی اس فلم کے اندر اتنی بے پردگی نہیں پائی جاتی تھی۔ آج ہیروئن کو یا اس کے اندر جو خواتین کردار ادا کرتی ہے ان کو جو لباس پہنایا جاتا ہے، جو پوشاک پہنایا جاتا ہے، وہ بالکل شارٹ کٹ ہوتا ہے، اس کے اندر بے پردگی جھلکتی ہے۔ وہ کپڑا اس کے جسم پر برائے نام رہتا ہے اور اس کے جسم کے ہر ایک اعضاء دکھتے رہتے ہیں اور جھلکتا رہتا ہے کہ کون سی جسم کا کون حصہ کہاں پر ہے، بالکل بے پردگی ہوتی ہے۔ اس لیے ایک وجہ جو شریعت بیان کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اجنبی عورتوں کو دیکھنا اور بے پردگی پایا جانا، اس لیے فلم دیکھنا ناجائز ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ فلم جو دیکھتے ہیں اس کے اندر بہت ساری معلومات آ جاتی ہے۔ ایک فلم کے اندر کئی شہروں کے سین لیے جاتے ہیں، کئی ریاستوں کے سین رہتے ہیں، بعض خوبصورت مناظر اس کے اندر دکھائے جاتے ہیں۔ ایسے خوبصورت مناظر دکھائے جاتے ہیں جس کو ہمارے لیے دنیا کے اندر دیکھنا مشکل ہوتا ہے، اپنی زندگی کے اندر چل پھر کر دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے، ہم اس کو فلم کے اندر بآسانی دیکھ لیتے ہیں۔ تو ہم ایسے لوگوں کو اور ایسے مزاج رکھنے والے اور ایسی بیکار دلیل رکھنے والوں کو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی اس عمل کی وجہ سے یا آپ کی اس سوچ کی وجہ سے، آپ کی اس فکر کی وجہ سے شریعت فلم دیکھنے کو جائز قرار نہیں دے سکتی۔ فلم دیکھنا ناجائز ہے تو ناجائز ہے، حرام ہے تو حرام ہے، بچنا ہے تو ہمیں بچنا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، آپ ذرا شریعت سے محبت پیدا کیجئے، شریعت سے لگاؤ پیدا کیجئے۔ شریعت نے آپ کو جس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے وہی چیز کو کیجئے، اور جس سے منع کیا ہے شریعت منع کرتی ہے، اسلام منع کرتا ہے۔ فقہائے کرام نے جس چیز کو ناجائز قرار دیا ہے، حرام قرار دیا ہے، آپ اس سے خود بھی بچے اور اپنے جاننے پہچاننے والوں کو بچانے کی کوشش کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تاریخ والی فلم دیکھ لیتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم فلاں چیز اس لیے دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں کوئی گناہ نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ جس چیز کو دیکھ رہے ہیں اس کے اندر بے پردگی نہیں پائی جا رہی ہے، موسیقی نہیں پائی جا رہی ہے، لیکن اگر آپ کو آج عادت لگ جائے گی فلم دیکھنے کی تو آگے چل کر آپ بے پردگی والی فلم دیکھ سکتے ہیں۔
اس کی اس زمانے کی واضح مثال دے رہا ہوں جو ہمارے معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے۔ آج ماں باپ والدین بچے کو کارٹون دکھاتے ہیں۔ کیوں دکھاتے ہیں؟ ان سے پوچھتے ہیں کہ مت دکھائیے، دکھانا صحیح نہیں ہے، تو کہتے ہیں اس میں تو کارٹون دیکھتے ہیں، نہ اس میں موسیقی ہوتی ہے، نہ گانا ہوتا ہے، نہ بے پردگی ہوتی ہے، نہ اخلاق و کردار کو خراب کرنے والی چیزیں پائی جاتی ہے، اس لیے ہم دکھا دیتے ہیں۔ آپ معاشرے میں رہتے ہیں، جانتے ہیں کہ جو بچہ آج کارٹون دیکھتا ہے، جب وہ اس کی عقل بھرتی ہے، ہوش سنبھالتا ہے، تو کارٹون کے بعد وہ سیریل دیکھنے لگتا ہے، سیریل دیکھنے کے بعد وہ فلم دیکھنے لگتا ہے۔ اس طریقے سے اس کو سیریل، کارٹون، فلم دیکھنے کی دلچسپی بڑھتی جاتی ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ چاہے کسی بھی ہیرو کی فلم ہو، وہ ہیرو مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، شاہ رخ خان ہو، سلمان خان ہو یا عامر خان ہو یا کوئی بھی ہیرو ہو، اس کی فلم دیکھنا ناجائز ہے، شرعاً ناجائز ہے۔ اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا ضروری ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس فلم کی لعنت سے، اس کی منحوسیت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔